اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ خدا کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ ہم سورہ رحمان تک ہم نے کل تلاوت مکمل کی تھی۔ آج سورہ رحمان کی پہلی آیت سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔ آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے آپ قرآن مجید کھول لیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہاں پر ان چار آیات میں اگر دیکھیں تو خلقت کی نعمت بیان کی ہے، اور اسی طرح بولنے کا جو انسان کی نعمت ہے، بات کرنے کی، بیان کرنے کی نعمت، اور قرآن سکھانا۔ اگر ان تین نعمتوں کو دیکھیں تو قرآن سکھانے کی نعمت کو خلقت کی نعمت سے بھی اوپر بیان کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن سکھایا اللہ نے ہے۔ اب جو اس طرف آئے گا، قرآن کو سیکھے گا، سمجھے گا، وہ اس سے استفادہ کرے گا، اور قرآن سے اپنے ایمان کو، اپنے دین کی فکر کو، حتیٰ کہ دنیا کے تمام معاملات کو اگر قرآنی اصولوں کے مطابق بسر کرے گا تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرے گا۔ آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے تحت ہیں۔ سورج اور چاند کا اللہ نے ایک کسی سسٹم کا پابند بنایا ہوا ہے، اور یہ اس سسٹم سے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 6، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ نجم ستارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نجم ایسے نباتات، ایسے پودوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں تنا نہ ہو، جیسے گھاس ہوتی ہے کہ جو زمین پر پھیلتی ہے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق نجم سے مراد وہ گھاس ہے، لیکن جو معروف نجم کا معنی کیا جاتا ہے وہ ستارے ہیں۔ تو پس والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس زمین کے درختوں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک سب حکم خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی چیزیں جو اللہ نے تخلیق کی ہے کائنات میں، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 7، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو، تاکہ تم ترازو میں تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ دیکھیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو بلند کیا اسی اللہ نے، اور میزان قائم کیا، یعنی پوری دنیا ایک بیلنس پر قائم ہے۔ زمین کا اپنا مدار ہے، اس نے اسی مدار کے گرد گھومنا ہے۔ سورج کی اپنی جگہ ہے، باقی سیاروں کی اپنی جگہ ہے، ستاروں کی اپنی جگہ ہے، چاند کی اپنی جگہ ہے، اور یہ میزان پر ہے۔
سمجھے، بالکل ترازو کے عین مطابق. یہ ہلکا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی، کیونکہ زمین اگر اپنے مدار سے کچھ ہلکا سے نکل جائے تو یقیناً تباہ ہو جائے گی. سورج اگر زمین کے کچھ قریب آ جائے زمین زندگی کے قابل نہیں رہے گا. بس اسی طرح یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، کیونکہ میزان پر کائنات پوری میزان پر قائم ہے. بس اگر یہ پوری کائنات چونکہ میزان پر قائم ہے، انسان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں میزان پر قائم ہے؟ تاکہ تم ترازو میں تجاوز نہ کرو، تم میزان میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ رکھو. بس اگر انسان میزان سے، ترازو سے، اس سے اگر انسان انصراف کرے گا، انحراف کرے گا، تو پھر معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. آیت نمبر 10، آسمان کی پہلے بات ہوئی، اب زمین کی بات ہو رہی. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا ہے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھوسے والا اناج، خوشبو والے پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر دونوں سے مراد کہا جاتا ہے روایات کے مطابق، اس سے مراد انسان اور جن دونوں ہیں، کیونکہ جس طرح انسان میں انسانوں کو خدا نے مکلف بنایا ہے، انسان کو جس طرح حساب کتاب انسان نے دینا ہے، انسان جس طرح ذمہ دار ہے، اسی طرح جنوں کو بھی خدا نے ذمہ دار بنایا ہوا ہے کہ جن سے سوال کیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اوپر جو بھی نعمتیں بیان ہوئی. آیت نمبر 14، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کے خشک گارے سے بنایا، یعنی بہت سخت خشک گارے سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. دو مشرق اور دو مغرب، اور اسی طرح قرآن میں مشارق اور مغارب، یعنی تین سے زیادہ مشرق اور تین سے زیادہ مغرب. اس کے بارے میں سادہ سادہ اگر بیان کروں تو اس میں جیسے سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، سارے سال میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی آہستہ آہستہ بدلتی ہے اور غروب ہونے کی جگہ بھی بدلتی ہے. سردیوں میں سورج کے طلوع کا مقام گرمیوں سے مختلف ہے، تو یہ گرمیوں کے سورج کے طلوع ہونے کے مقام سے لے کر سردیوں تک کا جو طلوع کا مقام ہے، یہ ایک سے زیادہ مشرق بنتے، اس لیے مشارق کا لفظ، اور دوسری طرف مغرب بھی. تو بعض کہتے ہیں اس میں شمال جنوب کو بھی شامل کر کے ایک کو مشرق کے ساتھ اور ایک کو مغرب کے ساتھ ملا کر مشرقین اور مغربین کہا. پس دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو جاری کیا آپس میں مل جائیں. یہ دو سمندر عام دنیا کے دو سمندروں کی بات بھی ہے، روایات میں ہے کہ اس سے مراد مرج البحرین، دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ علیہم السلام ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے. یعنی جس طرح دنیا کے سمندروں میں ایسے سمندر ہیں کہ جو ایک طرف کھارے پانی کا سمندر اور دوسری طرف میٹھے پانی کا، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے آپس میں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 22، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اس سے لؤلؤ اور مرجان سے مراد روایات میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی لیے گئے مصداق اس کے، اور عام جو سمندر سے موتی نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، وہ بھی مراد لے جا سکتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہاں پر تشریح میں ذکر ہے کہ جہاں میٹھا پانی اور کھارا پانی آپس میں ملتے ہیں، اسی جگہ سے موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 23، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں۔ یعنی یہ خود سمندری جہاز والا جو یہ صنعت تھی، یہ جہاز سازی کا جو کام ہے، یہ انسان کا قدیم سے چل رہا ہے، بہت پہلے سے تاریخ میں جہاز سازی کا کام ہے، چاہے وہ قدیمی جہاز ہوں یا آج کے بلند ترین جو جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تحت بننے والے۔ مگر جیسے اگر انسان جس نے اس کشتی کو بنایا ہو تو ظاہر ہے کہ اس انسان کو تو خدا نے بنایا ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ اسی نے بلند کیا، اسی نے ان جہازوں کو سمندر میں بلند کیا کہ جیسے پہاڑوں کی طرح سمندر میں بلند ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ جو سمندری سفر میں موجود تمہیں فائدے ہیں، فوائد ہے، منافع ہے، اس کو کیسے جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور وہ زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یعنی اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ تیرے رب کی ذات ہے، باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 28، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 29، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب کے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ آسمان و زمین میں بس وہی بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے، باقی سب اس کے نیاز مند ہیں، لہٰذا اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور وہ پروردگار ہر وقت ایجاد، ابداع، عطا، شفا، عنایت اور فیاضی میں مصروف ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اذن کے بغیر نہیں گرتا۔ بس یہ جو ہے نا کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہر زمانے میں، اس سے ضروری ہے کہ ہر روز گئے، ہر زمانے میں ایجاد و ابداع میں ہے، کیونکہ اللہ کا ہر عمل ایجاد ہے، لا تکرار فی الوجود، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کو دیکھ کر کچھ بنائے گا، ابداع کرتا ہے، نیا بناتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس کی دو بازو جماعتوں، دو باوزن جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری جزا و سزا کی طرف پوری توجہ دینے والے ہیں۔ یعنی ایک گروہ جن و انس کے، انسانوں اور جنوں کے گروہ، باوزن مضبوط گروہ، عنقریب ہم تمہاری طرف پوری توجہ کرنے والے ہیں، تمہاری جزا اور سزا کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ دیکھیں، ہم تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، ہم تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔
تم سے سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے. بس یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تمہیں پہلے سے حساب کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ایک گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم سلطنت و قہاریت کے بغیر نہیں نکل سکو گے. یعنی اگر تم اللہ کو حساب دینا نہیں چاہتے، اگر تم اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں چاہتے تو جاؤ پھر آسمانوں اور زمین کی اس حدود سے، اس مملکت سے فرار کر جاؤ، اس کی سرحدوں سے نکل جاؤ. اچھا، یہاں ایک اور چیز اللہ نے رکھ دی، لا تنفذون الا بسلطان. ہاں، اگر تم نکلنا چاہو تو سلطنت و قہاریت کے بغیر نہیں نکل سکو گے. یہاں ایک اشارہ بھی دے دیا، اگر تم علم کے لیے، تحقیق کے لیے، جستجو کے لیے کائنات میں سفر کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ سلطان چاہیے. سلطان سے مراد طاقت ہے، پاور ہے، ایسی پاور کہ اس زمین کے مدار سے باہر جا سکیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. انسان اس زمین کے مدار سے تو باہر نکلا ہے، چاند تک پہنچ گیا یا کچھ آگے کی جستجو کر رہا ہے، لیکن اگر ساتوں آسمانوں اور زمین، اگر پوری کائنات کی بات کی جائے تو آج جو فلکیات کے ماہرین بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ان کے پاس جتنی بھی مضبوط اور بہت دور تک دیکھنے والی جو ٹیلیسکوپ وغیرہ ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ کائنات کے کوئی 5% تک، وہ بھی ان کے اپنے اندازے کے مطابق، کہ کائنات کے کوئی 5% حصے کو شاید ہم دیکھ چکے ہیں ان دوربینوں کی مدد سے. پہنچنا وہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی انسان بہت محدود جگہ تک ہی جا سکا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 35، يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیاب نہیں رہو گے. اگر تمہارا مقصد اللہ کی حکومت سے فرار ہے تو تم فرار نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم پر پھر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، ایسے رکاوٹیں ہوں گی کہ تم اللہ کی حدود حکومت سے نہیں نکل سکتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 37، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی جب یہ اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، جب قیامت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ ایسا سرخ ہو جائے گا کہ جیسے سرخ چمڑا ہو، یعنی سخت اور سرخ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی جب وہ قیامت کا مرحلہ آ جائے گا تو پھر گناہ سے ایکسکیوز کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر کوئی توبہ نہیں ہے، پھر کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 41، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے.
بعض مجرم ایسے ہوں گے جو حساب کے بغیر ہی جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، کیونکہ ان کو چہرے سے ہی پہچان لیا جائے گا، ان کے لیے جہنم کا پہلے سے ہی ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ بس یہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ کہ جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت جائیں گے، جن کا اعمال نامہ اس قدر صاف اور واضح ہوگا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اور کچھ ہے کہ جو بلا حساب جہنم جائیں گے، جن کا اعمال نامہ ایسا ہے کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، سیدھے جہنم۔ اور پھر کچھ ہوں گے کہ جن کا حساب کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 43، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہی جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 44، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ جہنم اور کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی وہی حمیم کہ جو جہنم میں جہنمیوں کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا اس کو حمیم کہتے ہیں۔ اور وہ کیسا ہے کہ ایک گھونٹ بھرنے پر اتنا وہ گرم تلخ ایسی کوئی وہ ایسا مشروب ہوگا کہ ایک گھونٹ اگر پئیں گے تو انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کیا یہ جاری جو قیامت کا بیان ہوا اس میں نعمت کہاں سے، یعنی ان ہولناک مراحل سے نجات حاصل کرنے کا راستہ بتا دینے کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پہلے سے بتا رہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس کے لیے اپنے لیے سامان کرو، یہ نعمت ہے پروردگار کی۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یعنی ویسے تو جنات عموماً آتا ہے، مومنین کے لیے جنات ہے، بہت سارے باغات ہیں، یہاں کا نا 2 باغ ہیں۔ 2 باغ یعنی کو خاص ہیں اس کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جنت میں کہ جو تمہارے انتظار میں ہیں، تم ان کو جھٹکو، ان نعمتوں کو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 48، کہنا 2 باغ ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے 2 باغ ہیں۔ اب ان 2 باغ کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 48، ذواتا افنان، یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے جنت کی نعمتیں اللہ گنوا رہے ساتھ ساتھ۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تھوڑا تصور کریں، ہم اپنے ذہن میں نقشہ کھینچے نا، اللہ بتا رہے 2 باغ ہیں، گھنے ہیں، اور ان کے درمیان دونوں میں 2 چشمے ہیں، بہتے ہوئے چشمے۔ آیت نمبر 52، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں موجود ہر میوے کی 2 قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے ان کی دسترس میں قریب ہوں گے۔ یعنی جنت کے میوے ہر جگہ جنتیوں کے دسترس میں ہیں، اور ان کے لیے ایسے تکیے لگا کر بیٹھے ہیں کہ جن کے استر ریشم کے ہیں، قیمتی استر ہیں جس کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان میں نگاہیں محدود رکھنے والی حوریں ہیں
جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. یعنی اس سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنات کے لیے بھی ان کی بھی جنتیں ہیں، ان کے لیے بھی جنتیں ہیں کہ جن میں وہ رہیں گے. تو یہاں پر جو کہا کہ جنتی حور کو کہ ایسی اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ نگاہیں اس کی نیچی ہیں اور نہ اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں. وہ حوریں ایسی ہیں کہ جیسے یاقوت اور موتی ہوں. یاقوت سرخی کی علامت اور موتی سفیدی کی علامت، گوری رنگت اور سرخی مائل کی علامت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 60 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانَ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یعنی ایک اصول خدا نے یہاں پر دے دیا، کیونکہ خدا اپنے دیے ہوئے اصولوں کا خود پابند ہوتا ہے اور پھر اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اصولوں کی پابندی کریں. یعنی کیا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا. آیت نمبر 61 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. یعنی جس نے اس دنیا میں خدا کو پروٹوکول دیا ہے، جس نے اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو ترجیح دی ہے، جس نے اس دنیا میں اطاعت خدا کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں، جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا گھر، ہر جگہ خدا کی اطاعت کا لحاظ رکھا ہے، اب اس کو اگلی دنیا میں اللہ بھی پروٹوکول دے رہا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے. اب دیکھیں پہلے دو باغوں کا ذکر ہوا. آیت نمبر 62 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے موجود ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّانٌ ان دونوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. پھلوں کا ذکر کیا، فاکہہ پھل ہے، وہاں پر میوے ہیں، اور کھجوریں اور انار ہیں. کھجور اور انار کا الگ سے ذکر کیا میووں کے علاوہ. تو انار کا خصوصی طور پر ذکر کیا. انار کے بارے میں ایک حدیث یہاں پر منقول ہے. حدیث میں ہے کہ روئے زمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انار سے زیادہ پسندیدہ میوہ نہیں ہے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میووں کی 120 قسمیں ہیں، سب سے اعلیٰ قسم انار ہے. بس انار کے بارے میں خصوصی ذکر آیا. تو یاد رکھیں راہ خدا میں انفاق کرنے کے لیے بھی انار کا انفاق بھی کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف اپنے کھانے کے لیے ہی کوششیں کی جائیں، اپنے لیے ہی انار خریدا جائے، اپنے لیے ہی کھایا جائے، انفاق بھی کیا جائے. ایک واقعہ بھی ہے امیر المومنین اور جناب سیدہ کا، اگر موقع ملا تو میں وہ سناؤں گا. انار کے بارے میں انار کا ہی واقعہ ہے. آیت نمبر 69 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 70 فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں نیک سیرت خوبصورت بیویاں ہوں گی. نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں، وہیں جو ازواج ہیں جنت کے لیے نیک سیرت بھی ہیں اور نیک
सूरत भी हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, खेमों में मस्तूर हूरें हैं। मस्तूर से मतलब महफूज, के गैर की निगाह पड़ने से महफूज। और यहाँ पर ख़ियाम से मुराद ये ऐसा नहीं कि ये जो झोंपड़ियां या खेमे होती हैं, ख़ियाम उन अकामत गाहों को कहते थे। मुहावरे में ये जो ख़ियाम का लफ्ज जब आता है तो उन अकामत गाहों को, रहने की जगहों को कहा जाता था कि जिनमें बेहतरीन जिंदगी वाले रिहाइश इख्तियार करते हैं, यानी निहायत उम्दा अकामत गाहें। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हें इनसे पहले, यानी इन हूरों को, जिन्हें इनसे पहले न किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी जिन ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकिईना मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन खुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, वो सब्ज कालीनों और नफीस फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम, बाबरकत है आपके परवरदिगार का नाम जो साहिब जलालत व इकराम है। अज़ान मोहतरम, ये सूरह रहमान खुदा की नेमतों की चंद, बहुत सारी नेमतें बेशुमार जो खुदा ने इंसान को अता की हैं, बंदों को दी हैं, उसमें से चंद एक समझे चीदा चीदा चंद नेमतों का यहाँ पर जिक्र हुआ। और कदम कदम पे मुझसे और आपसे ये कहा जा रहा है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ए गिरोह जिन्न और इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अनार और इन्फाक का एक वाकया है अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा की जिंदगी का, मैं सुना देता हूं ताकि आपको, हमें अपनी जिंदगी में इस सुन्नत को शामिल करने का हमें भी मौका मिल जाए। जनाब सैयदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा मरीजा हुई, बीमार थी, बिस्तर पे थी। अमीरुल मोमिनीन आपके सराहने आए तो सैयदा उसमें बीमारी की तकलीफ में थी, तो आपने, मौला अली ने कहा, फातिमा अगर किसी चीज का दिल कर रहा हो, अगर कुछ खाने को दिल कर रहा हो, ज़ाहिर मरीज जब होता है तो उससे ये सवाल किया जाता है, अगर कुछ खाने का दिल हो तो मुझे बताओ। तो जनाब सैयदा ने कहा नहीं, किसी चीज का दिल नहीं है, इनकार किया। अमीरुल मोमिनीन ने इसरार किया और ये ख्वाहिश जाहिर की कि सैयदा अली के दिल की ख्वाहिश है कि तुम कुछ कहो, तुम्हें कुछ जिस चीज की तलब हो। जब इसरार किया तो बीबी ने कहा कि अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर अनार ले आए। अब मौला मुत्तकियान, इंतहाई मोहब्बत करने वाले शोहर, इंतहाई ख्याल रखने वाले शोहर, और जाहिर है कि सैयदा कायनात के लिए मौला अली के दिल में जो मोहब्बत है, जो एहतराम है, वो बेतहाशा, बेहद हिसाब। अब मौला निकले, अनार को तलाश करने के लिए गए। मदीने में जहां से अनार मिलता था पता किया तो नहीं मिला, है नहीं। तो पता चला, एक ताजिर का पता चला उसके पास शायद हो अनार, उसके पास होते हैं अनार। उसके घर गए, दस्तक दी, बाहर आया, सलाम किया, कहा सुना था तुम्हारे पास अनार हैं, मुझे एक अनार चाहिए। तो उसने कहा या अली, कल खत्म हो गए अनार, मेरे पास थे, कल ही सारा बिक गया, खत्म हो गया है। अब मौला ने जब दरवाजे पर ये बातचीत हो रही थी तो इस ताजिर की बीवी ने सुन ली और उसने अंदर से आवाज दी अपने शौहर को, कहा कि मेरे पास, मैंने एक अनार अपने लिए संभाल के रखा है, आप ये अली को दे दे, मौला अली को दे दे। खैर उसने अनार मौला अली को दिया, मौला ने कीमत चुकाई और वहां से चल पड़े घर की तरफ। यकीनन मौला को खुशी हुई होगी कि जनाब सैयदा ने जो ख्वाहिश की थी उसको पूरा करने के लिए जा रहे। घर की तरफ जा रहे थे तो बीच में कोई खंडर था, कोई खराबा था, वहां से किसी शख्स के कराहने की आवाज आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन वहां गए तो देखा तो एक शख्स बैठा हुआ है और कपकपा रहा है, बुखार की हालत में है।
مولا اس کے پاس گئے، اس کے احوال پرسی کی، پوچھا تو پتہ چلا مسافر ہے اور بیمار تھا۔ تو اب اس نے پھر سوال کیا مولا علی سے، کہا میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوکا ہوں، اگر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اب مولا کے پاس وہی انار ہی تھا کہ جو سیدہ کی فرمائش پر لے کے جا رہے تھے۔ امیر المومنین نے سوچا کہ اس میں سے آدھا اس کو دے دوں تاکہ اس کا بھی کچھ پیٹ بھرے، اس کو بھی کچھ افاقہ ہو، آدھا سیدہ کے لیے لے جاؤں گا۔ آدھا توڑ کے اسے دیا تو وہ خود کھا بھی نہیں سکتا تھا، مولا نے خود کھلا دیا۔ آدھا انار کھانے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے امیر المومنین سے کہا کہ خدا آپ کو جزا دے، آپ کے اس انار نے مجھے توانائی دی ہے، قوت دی ہے، اب اگر آپ سے گزارش ہے کہ وہ آدھا انار بھی مجھے دے دیں، خدا آپ کو اجر دے، اللہ کے نام پہ باقی آدھا انار بھی دے دیں۔ اب یہ صرف آدھا انار ہے اور وہ سیدہ کی فرمائش، لیکن امیر المومنین انفاق خدا کی راہ میں، وہ آدھا انار بھی اسے دے دیا اور خالی واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ اب اصرار کر کے فرمائش کروائی تھی اور اب اس کو پورا بھی نہیں کر پائے، واپس ہی خالی آ رہے۔ خیر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا تو سیدہ کے کمرے میں، جس حجرے میں سیدہ تھی، تو کچھ کھا رہی تھی سیدہ۔ امیر المومنین داخل ہوئے تو دیکھا تو ایک تشت میں کافی سارے انار پڑے تھے اور سیدہ اس میں سے تناول فرما رہی تھی۔ امیر المومنین نے پوچھا سیدہ انار؟ کہا یا علی کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور کنیز نے جا کے پوچھا تو ایک دینے والا یہ انار دے کر گیا اور کہا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ انار بھجوائے ہیں۔ یقیناً جہاں اللہ کے راہ میں وہ انار انفاق کیا تھا، خدا کی طرف سے پورا تشت اناروں کا بھر کے مولا کے گھر بھجوا دیا۔ عزیزان محترم، خدا کی راہ میں جو انفاق کرے گا، جو اللہ کی راہ میں دے گا، خدا اس کو مضاعف دے گا۔ مضاعف ڈبل کو نہیں کہتے، کئی گنا بڑھانے کو کہتے ہیں، بعض تو 700 گنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ انار کھائیے، خود بھی کھائیے اور انفاق بھی کیجیے، اور یہ فقط انار تک محدود نہیں ہے، انفاق کرنا لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ اور ہم اس کو انار دے رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ پوری عقل مندی کے ساتھ اور پورے ہوش کے ساتھ صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے، آس پاس اور بالخصوص ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اگلی سورت سورہ واقعہ ہے، قرآن مجید کی 56 نمبر سورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس کی تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ بنام خدا رحمان رحیم، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب قیامت آ جائے گی پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ تہ بالا کرنے والا واقعہ ہوگا۔ رافعہ بلند کرنے کو کہتے ہیں، خافضہ نیچے کرنے کو، پس تہ بالا کرنے والا واقعہ ہوگا۔ کیا ہوگا اس واقعے میں؟ آیت نمبر 4، اذا رجت الارض رجا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ یہ بلند و بالا چوٹیاں، یہ پتھریلے پہاڑ، یہ سخت پہاڑ، یہ غبار بن جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، غبار بن کر رہ جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ یا اگر مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں تو اے مسلمانوں، اے امت محمد مصطفیٰ، تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اب یہاں آگے ان 3 گروہوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے اور ان کے اعمال بتائے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے اس گروہ میں ہو جاتے ہو، کس عمل کی وجہ سے اس گروہ میں چلا جائے گا، اور کس عمل کی وجہ سے تیسرے گروہ میں چلا جائے گا۔ بس اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ آیت نمبر 8، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ ایک ہے اصحاب یمین،
पहला गिरोह वो है कि जिनको खुदा ने इज्जत और तकरीम के बिना पर, उनके एहतराम के बिना पर असहाबुल यमीन कहा है, यानी दाएं हाथ वाले। कुरान में जिक्र है कि बरोज क़यामत आमलनामा जब दिया जाएगा तो मुत्तकीन और मोमिनीन, अल्लाह के नेक बंदों को कि जिनके लिए जन्नत का फैसला हो चुका होगा, उनका नामे अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और जो अहले जहन्नम है उनका नामे अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। लिहाजा इसीलिए यहां पर दाएं और बाएं का इस्तेमाल किया। पहला गिरोह ये हो गया, यानी दाएं हाथ, असहाबुल मैमना, असहाब यमीन हो गए। आयत नंबर 9, व असहाबुल मशअमत मा असहाबुल मशअमा, और वह बाएं हाथ वाले, तो बाएं हाथ वालों का क्या पूछना, उनका क्या पूछना। ये दूसरा गिरोह उन लोगों का होगा कि जिनको नहुसत के बिना पर बाएं हाथ वाले कहा है। आगे तीसरा गिरोह कौन सा, आयत नंबर 10, वस्साबिकून अस्साबिकून, और सबकत ले जाने वाले तो आगे बढ़ने वाले ही हैं, जो सबकत ले जाने वाले हैं, यानी जो हर कार्य खैर की तरफ सबकत ले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ईमान में आगे बढ़ जाते हैं, तकवा में आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकलते हैं, जुस्तजू में लगे रहते हैं, खुदा की राह में कोशिश करने में आगे निकल जाते हैं। बस तीसरा गिरोह साबिकून का हो गया। अब साबिकून की कुछ निशानियां बयान हो रही हैं। उलाइकल मुकर्रबून, यही वो मुकर्रब लोग हैं, फी जन्नातिन नईम, नेमतों से मालामाल जन्नतों में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक जमात अगलों में से, व कलीलुम मिनल आखरीन, और थोड़े लोग बाद वालों में से होंगे, यानी जो पहले ईमान वाले गुजर चुके हैं, ज्यादातर साबिकीन उनमें से हैं, सबकत करने वाले ज्यादातर उनमें से हैं। वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, बाद वालों में से भी थोड़े होंगे कि जो सबकत ले जाने वाले होंगे। आला सुरुरिन मौदूना, जवाहिर से मुरस्सा तख्तों पर, इन ऐसे तख्त पर बैठे होंगे कि जिस पे जवाहिरात लगे हों। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। यतूफ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, उनके गिर्द ताअबद रहने वाले लड़के फिर रहे होंगे, और उनकी खिदमत पर मामूर जो गिलमान है। बिअक्वाब व अबारीक व कासिम मिन मईन, हाथों में प्याले और आफ्ताबे और साफ शराब के जाम लिए, यानी वही जन्नत की जो शराब तहूर है, साफ शराब है। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ऐसी शराब जिससे उन्हें न सर का दर्द होगा और न उनकी अकल में फुतूर आएगा, क्योंकि शराब कहा जाए तो लोगों के ज़हन में इस दुनिया की शराब आती है, इसलिए उसकी क्वालिटीज भी साथ बता रहे हैं। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, और तरह तरह के मेवे लिए जिन्हें वो पसंद करेंगे। वलहम तैरिन मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त लिए जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, यानी वो जो जन्नत के इनके खिदमतगार हैं वो इनके लिए शराब जन्नत की, इसी तरह फल वहां के, और परिंदों के गोश्त, परिंदों का गोश्त इनके लिए लेकर खड़े होंगे। और मेवों के बाद ये जो फल वगैरह हैं, उसके बाद परिंदों का गोश्त जो है उसके बारे में है कि परिंदों का गोश्त जो इंसान की तबीयत है उसमें उसके लिए बाकी जानवरों के गोश्त के मुकाबले में ज्यादा साजगार होता है। वहूरुन ऐन, और खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी। कामसालिल लुअलुइल मकनून, उन हूरों की जो सिफत बयान कर रहे हैं, कामसालिल लुअलुइल मकनून, जो छुपाकर रखे गए मोतियों की तरह हसीन होंगी। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये सब कुछ क्यों दिया गया है इन साबिकीन को, किस वजह से दिया गया? कुछ भी नहीं किया था, बस बैठे थे, कोई इन्होंने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया था, नहीं। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये उन आमाल की जजा है, आमाल की जजा जो वो करते रहे हैं, अमल की जजा है इज़्ज़ान मोहतरम। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तअसीमा, वहां ना बेहुदा कलाम सुनेंगे
اور نہیں گناہ کی بات، یعنی جنت میں ایسا ماحول ہوگا کہ نہیں وہاں پر کوئی بیہودہ باتیں ہوں گی، نہیں وہاں پر گناہ کی کوئی بات ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا، یعنی امن و سلامتی کی باتیں ہوں گی. یعنی اب یہاں پر سابقون کی صفات اور بتا دیا، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کی وجہ سے ہوا. اب اصحاب یمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 27. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، فی صدر مخضود، وہ بے خار بیریوں میں، وطلح منضود، اور کیلوں کے گچھوں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں. بس یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ بیر کا بتا ہے، بے خار بیریوں میں، بیر ہوگی لیکن بغیر کانٹے والے، اور اسی طرح کیلوں کے گچھے، طلح ممدود، کیلوں کے گچھے. عموماً بچے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کیلا قرآن میں ہے؟ کیلا کا ذکر قرآن میں ہے، تو یہ کیلوں کا یہاں پر ذکر ہے. اس میں ایک ضمن ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دیتا ہوں. ہم نے بچوں کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں تاکید اور اصرار کرنے کا، یا بچوں کو یہ جو فضول چیزیں کھاتے ہیں، بازاری چیزیں کھاتے ہیں کہ جو ان کے معدے کو بھی خراب کر دیتی ہیں، ان کو روحانی طور پر بھی مریض کر دیتے ہیں. یہ جو بازار کی بنی چیزیں، یا حتیٰ جو پیکنگ مٹیریل بھی بچوں کو کھلانے کے لیے دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بازاری چیزیں بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں. تو آپ اس طرح کی تحریک دے سکتے ہیں بچوں کو کہ بچوں آؤ تمہیں بتائیں کہ قرآنی چیزیں کھانے کی کون سی ہیں. ہم عموماً اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو باہر کی ٹافیاں ہیں، ان کی جگہ جو اللہ نے آپ کے لیے ٹافیاں بنائی ہیں وہ کھائیں. دیکھیں اللہ نے کس قدر خوبصورت پیکنگ کی ہوئی ہے. جس طرح ان کی ٹافیوں کے ریپر پلاسٹک کے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ کا بنایا ہوا جو انار کو لے لیں، کس قدر خوبصورت پیکنگ ہے، ایک ایک دانے کو جیسے پرویا ہوا ہے. مالٹا لے لیں، کس قدر خوبصورت پیکنگ ہے. کیلا لے لیں، کس قدر خوبصورت پیکنگ ہے. اور جب تک کہ انسان کے لیے مفید ہے تب تک وہ ٹھیک رہتا ہے. جس وقت اس کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے کیلے کی، وہ خود ہی خراب ہو جاتے ہیں، کھانے کے قابل نہیں رہتا. بس اللہ نے یہ جو جنت کے میوے بتائے ہوئے ہیں، جس کی کچھ شکلیں اس دنیا میں بھی موجود ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو انہی کی طرف لائیں. آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی، اور روحانی اور معنوی طور پر بھی بہتر ہو جائیں گے. ہم نے اس کا عملی تجربہ کیا ہوا ہے. جنت کی ایک اور جو گنوائی ہے نعمت، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے سائے. اس سے مراد کہ جو طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیانی حصے کا جو سایہ ہوتا ہے. دیکھیں سائے سے مراد ایک تو ہوتی ہے جیسے درخت کا سایہ. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نماز فجر کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر جو سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہے، اس اوقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے اوقات میں سے ہے. اور یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے دن کا، بڑا خوبصورت وقت ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک. اور یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، رزق کی تقسیم کے عنوان سے، عبادت کے عنوان سے، غور و فکر کرنے کے عنوان سے، حتیٰ علم حاصل کرنے کے لیے بھی. بس جنت کے جو سائے ہیں، جس کے بارے میں یہاں ایک حدیث بھی ہے کہ جنت کے اوقات موسم بہار کی صبح سویرے کی طرح ہوں گے، نہ گرمی سردی کی صبح سویرے کی طرح، موسم بہار کی صبح سویرے کی طرح. آیت نمبر 31، وَمَاءٍ مَسْکُوب، اور بہتے پانیوں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور فراواں پھلوں میں ہوں گے. یہ جو اصحاب یمین ہیں ان کی نعمتیں یہ ان چیزوں میں ہوں گے. آیت نمبر 33، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی. یعنی یہ جو نعمتیں ہیں، جو پھل ہیں، یہ جو پانی ہے، یہ جو سائے ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے ان کے لیے کہ بھئی اس ٹائم کھائیں گے، اس ٹائم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچے فرش ہوں گے.
انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو ایک انداز میں تخلیق، ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا. حور کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، یعنی ایک خاص انداز میں ان حوروں کو پیدا کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے انہیں باکرہ بنایا ہے. عربا اترابا، ہمسر دوست ہم عمر بنایا ہے، یعنی اہل جنت کے ہمسر ہوں گے. یعنی کیا؟ ذہنی سطح میں ان کے برابر ہوں گے تاکہ بات کر سکیں. ہم عمر بنایا ہے. یاد رہے خود اس دنیا میں بھی بیوی زوجہ میاں بیوی اگر آپس میں ان کی ذہنی سطح ملتی ہو، ایک دوسرے سے فکر ملتی ہو، ایک دوسرے سے خیالات ملتے ہوں، تو زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے. اگر ایک دوسرے سے فکر نہ ملے، ایک دوسرے سے ہم آہنگی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اگر ذہنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہ ہو، افکار و نظریات نہ ملتے ہوں، تو زندگی انسان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور وہ گھر جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم آہنگی ہو اور میاں بیوی میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو آپس میں، تو پھر وہی گھر اسی دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک جماعت جو گزر چکے ہیں اگلوں میں سے ہوگی. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک جماعت بعد میں آنے والوں میں سے ہوگی. سابقون نے کہا تھا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، و ایک پھر قلیل من الآخرین، بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے. قلت من الآخرین، یہاں پر کہا ہے کہ ایک گروہ پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے ہوگا اور ایک گروہ ان میں سے. یعنی اصحاب یمین میں شامل ہونا عمل کے ذریعے سے، جستجو کے ذریعے سے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے ذریعے سے انسان کے لیے آسان ہوگا نسبتاً سابقین میں سے. آیت نمبر 41، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، جس میں نہ خنکی ہے، نہ ایسا سایہ کہ جس میں نہ ٹھنڈک ہے نہ راحت ہے. عام طور پر سایہ جو ہے وہ راحت کا باعث ہوتا ہے، لیکن دوزخی سایہ جو ہے نہ اس سے ٹھنڈک ملے گی نہ اس سے راحت ملے گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کیوں یہ اصحاب شمال بنے ہیں؟ کیا وجہ بنی ہے ان کے اصحاب شمال بننے کی؟ وہ صفات اب آگے بیان ہو رہی ہیں. عزیزان محترم، فبأي آلاء ربکما تکذبان، کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے ہم؟ میرے اور آپ کے پروردگار نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، جز جز بیان کر دیا ہے، قدم قدم بیان کر دیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن میں کہتا ہے خدا، آپ بتاؤ اس قرآن کے بعد کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ اب اس قرآن کے بعد کون سی بات رہ گئی کہ جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ بس عزیزان محترم، ہمیں متوجہ رہنا ہے. قرآن مجید کو دقت سے سمجھ کے، غور کر کے، اس کے مطالب کو سمجھتے ہوئے جب پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا. قرآن وہ ہے کہ جس نے عرب کے اس جاہلیت والے معاشرے کو نور سے بھر دیا، اور ان ایسے لوگوں کو کہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ان کو معنوی اور روحانی بلندیوں پر پہنچایا اور دنیاوی طور پر بھی ایک مضبوط طاقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے اسی قرآن سے، اسی قرآن کی تعلیمات سے. لہذا میں اور آپ اگر اس قرآن میں غور و فکر کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں، تدبر کریں، سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، تو یقیناً قرآن بہترین ہادی ہے، بہترین رہنما ہے. ہم نے آیت نمبر 44 تک کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے ہم کل تلاوت کا آغاز کریں گے. اصحاب شمال کی جو کوالٹیز تھی، ان کی جو صفات ہیں، ان کو بیان کیا ہے اس سے آگے، جو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. یہاں پر میری بات تمام ہے. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ تمام احباب جو درس قرآن میں ہمارے ساتھ شامل تھے اور جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور اللہ جن کے لیے چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں ان سب کے لیے، اس موجودہ وبا کی وجہ سے جو لوگ مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، ان سب کے لیے، اور
بیماروں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، رزق و روزی میں وسعت کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، عاقبت بخیر ہونے کے لیے، اصل یمین اور اللہ کرے کہ سابقون میں شامل ہونے کے لیے، اور یا سابقون کی پیروی میں ہی چلنے والوں میں شامل ہونے کے لیے، امام زمان کے ظہور کے تعجیل، رہبر معظم کی عمر درازی، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے، ان تمام دعاؤں کے لیے اور حاجات کی جو آپ سب کے دلوں میں ہیں، سب حاجات کی برابری کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت کر کے دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَالسُّوءِ وَالْبَلَاءِ اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.